الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کا چھٹا رکوع شروع ہو چکا ہے اور 54 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الذی خلقکم کائنات کا ذرا ذرا بکھرے ہوئے موتی ہیں اللہ کی عظمت کی، اللہ کی شانیں ہیں۔ اس رب جلیل کی کبریائی ہے۔ اے میرے عزیز، خوب سمجھ لے، میں اپنے رب کے سہارے پہ کھڑا ہوں، مجھے اپنے رب کا سہارا کافی ہے۔ میں دائیں بائیں اور پورب پچھم کو نہیں پہچانتا، میری مجبوری ہے۔ میں ہمیشہ فتووں کی زد میں رہتا ہوں۔ میرا قصور یہ تھا، میرے دل پر میرے رب کی تاجداری۔ میرے مہربانوں، تم اس لیے مجھے حقیر سمجھتے ہو۔ میں منشا ربانی میں ڈل گیا ہوں۔ یہ قاعدہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے پڑھایا۔ میرا فنا سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے قلب و نظر میں میرے رب کی وہ تجلی کار فرما ہے۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی، کل روح من امر ربی۔ یہ جہاں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں کسی کی ٹیکنالوجی کو کبھی نہیں مانوں گا۔ مجھے جان دینی اتنی عزیز ہے کہ میرے دل پر میرے رب کی تاجداری ہے، وہ چھوڑنا مجھے بہت مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے مہربانوں نے، میرے محسنوں نے، خدا کے پیغمبروں نے میری سماعتوں اور بصارتوں میں جو نغمہ سرائی کی تھی وہ میرے قلب و نظر میں سمو گیا۔ میری نسبت اس رب جلیل اور پروردگار سے ہے جس نے مشت خاک کو معزز بنا دیا۔ یہ قرآن ہے میرے دوست۔ اگرچہ ہم جاہل ہیں، ہم پڑھ ہیں، مگر ہم اس قرآن کا سہارا اپنے رب کے پاس لے کر آئے۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ میرے آقا علیہ السلام کا سینہ پر نور ہے۔ میں اس اطاعتوں میں ڈل گیا ہوں، روانیوں میں ڈل گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔
اے میرے مہربانوں، تم اس بات پر کیوں رنجیدہ ہو؟ ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے. دنیا کی داستانوں میں بڑی رنگین ہے داستان ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم. تخلیق اللہ کی سنائی، اللہ رب العزت کی عظمت پر گواہ ہے. مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ ایک ذرا تخلیق کر دے. وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وہ کچھ نہیں تخلیق کر سکتا. اللہ کی ہوئی تخلیق پر کچھ نقش نگاری کرتا رہتا ہے اور ایجادیں کرتا رہتا ہے. تخلیق اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تخلیق کا دائرہ خالقیت سے جڑا ہوا ہے. جہاں مخلوق جل کے راکھ ہو جائے وہ سرے نہ ہے. وہاں مخلوق کا گزر نہیں ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. اے انسان، اگر اس دنیا کے عیش و عشرت سے تجھے فرصت ہو، اس عالم فانی سے، اس ناپائیدار رشتے سے، یقیناً جو تجھے دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ دے گا. ان جھوٹے گرمندوں اور بول بلائیوں سے اگر تجھے فرصت ہو، اللہ بادشاہ کہتا ہے کبھی میری مہربانیوں کو بھی دیکھ لیا. اللہ پاک اس آیت کریمہ میں اس زمانہ معذوری اور محتاجی کی بات فرما رہے ہیں کہ کائنات کے تمام ذروں سے کچھ پانیوں میں بکھرا ہوا تھا، کچھ روشنیوں میں بکھرا ہوا تھا، کچھ تاریکیوں میں بکھرا ہوا تھا، کچھ ہواؤں اور فضاؤں میں بکھرا ہوا تھا. ان ذروں کو چن چن کے کتنی امیدوں کے ساتھ اے انسان میں نے تیرے بالوں پر کو کتنی رنگینیوں سے سمور پرو کے رکھ دیا. تو کہیں پنہاں تھا عدم میں، تجھے میں عالم شعور میں لے آیا. تو کتنا محتاج تھا. تو اپنی سانسیں لینے کا بھی محتاج تھا. تیری ماں پہلو بدل بدل کے تجھے گرمی اور سردی سے بچا رہی تھی. تیرے ماں باپ میں تیرے لیے ہمدردیاں اور شفقتیں کوٹ کوٹ کے کس نے بھر دی تھی. کہ تیری ہر سانس پہ تیری ماں بارے بارے ہو رہی تھی. تو اتنا محتاج تھا. اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے کھانے پینے اوڑھنے بچونے میں، قیاموں میں تو تو کتنا محتاج تھا. کہاں کہاں سے میں نے ان ذروں کو بنایا، سنبھالا، سمویا، پرویا.
اے انسان، تو نے تو میری ساری کائنات کو رنگین کرنا تھا کہ تیرے سر پہ شرف انسانیت کا تاج تھا، کائنات تیرے لیے، ہر گل و لالا تیرے لیے، سراپا محتاج تھی، تجھے میں نے اس امید سے بنایا تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو میرے حسن و جمال کا مظہر تھا، میری فطرت کے روانیاں، میری گل و لالا تیری منتظر تھی، تو میری مہربانی اور احسان کو، میری عطا اور وفاؤں کو، میری رحمتوں اور فضلوں کو اکثر بھول جاتا ہے، تو مجھے اکثر چھوڑ جاتا ہے، تو فانی دنیا کے بسیروں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ منزلیں اور بلڈنگیں زلزلوں کی زد میں، یہ ناپائیدار رشتے، تو بہت پچھتائے گا، ہر رشتہ تجھے دکھ دے گا، تجھے چھوڑ دے گا، تیرے تن کے کپڑے بھی پھاڑ لیں گے، ان محتاجیوں میں، ان معذوریوں میں تیری دلجوئی کون کر رہا تھا؟ پس منظر کار فرما کون تھا؟ وہ تجھے بنا سنوار رہا تھا، ان معازوں کے لیے، ان جادوں کے لیے کہ تو نے باطل کے ٹکڑے کرنے تھے، تیری نماز یہ تھی، تو بس افتخار تھا، جیدار و دلدار تھا، کیوں بھول گیا ہے؟ اپنی وراثت سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں پل پل حضرت انسان کی دلجوئی فرما رہی ہے۔ ثم جعل من بعد ذوف قوة، اسی طرح میرے مضبوط سارے، میری پروردگاریاں، میری دلجویاں، میری رحمتیں، میری برکتیں، میرے فضل پل پل تیرے ساتھ کار فرما رہے۔ میں تجھے بنا بھی رہا تھا، میں تجھے سنوار بھی رہا تھا، میں تجھے بڑھا بھی رہا تھا، میں نے کل عالموں کی فتوحات اور ساری قوتیں اور طاقتوں کا اختیار تجھے دیا، کیونکہ خلافت عرضی کا تاج تیرے سر پہ رکھا۔ بعد ذوف قوت، پھر تجھے ادراک کو، شعور اور عہد شباب کا وہ زمانہ جب میں نے تجھے اپنا اختیار سونپ دیا، ان امیدوں کے ساتھ یہ اختیار کیا تھا؟ ہر وہ بت خانہ، ہر صنم خانہ، ہر طاغوت، ہر بیماری، ہر مصیبت انہیں اس کے جگر کے ٹکڑے کرنے تھے۔ تیری معراجیں اور روانیاں یہ تھی
تو نے میری اس مخلوق کو جو ظالموں اور بلوائیوں کے ان زندانوں میں پیاسی تھی، تو نے ان کو بچانا تھا، تو نے کیا کر دیا؟ کس لیے آیا تھا؟ کیا کر بیٹھا؟ تو نے میری تخلیق کا مذاق اڑایا، تو اکثر مجھے چھوڑ جاتا ہے، میری جیداریوں اور دلداریوں کی تو نے قدر نہ، بڑا بے وفا نکلا انسان۔ تو خود ہی اپنے لیے جہنم کے آگ اور چھولے بڑکا، میں تو تجھے پل پل بچاتا ہی۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں بعد ضعف قوتاً، یہ قوت کیا ہے؟ میری نسبت میرے رب سے، یہ جہانگیریاں، یہ مختاریاں، یہ دلداریاں میرے رب نے مجھے دی۔ انسانیت کا تاج میرے رب نے میرے سر پہ رکھا ہے۔ میں اپنے رب کی رفاقتوں میں رہتا ہوں دوستو، میرے بسیرے، میرے آشیانے اس کی قربتوں میں ہیں، اس کی لطافتوں اور نزاکتوں میں۔ میں خیال کسی اور کا ہوں، مجھے ڈھونڈتا کوئی اور۔ میں اس کائنات کے لیے نہیں ہوں، کائنات میرے لیے ہے۔ یہی تو شرف انسانیت ہے۔ میرے قلب کے ناخانوں میں میرے رب کی یادیں برقع بار برسی، بہت برسی اور خوب برسی۔ یہ سیرابیاں، یہ مسیحائیاں اس میرے سچے پالنہار اور پروردگار کی عطاؤں کی نسبت سے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر میں نے تجھے قوتیں دی، اختیار دیا۔ جب میری کائنات اور میری فطرت گھائل تھی، زخمی تھی، کائنات کی ظلم بکھری ہوئی تھی، ظالموں نے، کافروں اور مشرکوں نے نبوت کی عمارت پہ دار ڈال دی تھی، تو کدھر تھا؟ تو کہاں تھا؟ تو کیا کر رہا تھا؟ کاش اس زندگی سے بہت بہتر تھی۔ تو کائنات کے ماتھے کا جھومر تھا، تو شہید ناموس نبوت تھا۔ اتنی پاکیزگیاں اور لطافتیں تیرے قلب و نظر میں تیرے رب العالمین نے بری۔ سمت لین قلوبهم وجلودهم علی ذکر اللہ۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ آپ علیہ السلام کا لگایا ہوا یہ گلشن ظالموں نے ویران کیا، پتا پتا بوٹا بوٹا آج پیاسا ہے۔ ان الشرک ظلم العظیم۔ مخلوق نے اپنے خالق کو چھوڑ دیا اور بتخانوں کے زندانوں میں دس رہی ہے۔ آج جو امت پہ وہ وقت آ گیا، روز جنازے اٹھتے ہیں، روز یہ شامیں ڈلتی ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟
تیری چھاگل میں کوئی گھونٹ پانی ہے، امت کی پیاسی مخلوق کو پلا، تیری نواز یہی ہے، تیری عبادت یہی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، بلغوا عني لو آیات، میری زخمی اور پیاسی امت کو کسی کے پاس کوئی بوند پانی ہوا ان تک پہنچا دینا، یہ ظلم نہ کرنا۔ آج مخلوق خدا شرک و بدعت اور نفاق کی آگ میں جل رہی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے۔ یہی نعرہ تکبیر 1,24,000 پیغمبروں کا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، تیسرا دور کہ تو بڑھاپے کا شکار ہو گیا، پھر محتاج ہو گیا، پھر بچہ گانا حرکتیں شروع کی، پھر تجھے سارے مخلوق کے سہاروں کا محتاج ہو گیا۔ تیری شنوائیاں اور تیری نظر جاتی رہی۔ جب تو نے اپنے ماں کی آغوش سے اڑان بھری تھی، تو نے بیگانوں اور غیروں کے در پہ ڈیرے لگا دی۔ تیرے بالوں پر تو تیرے پروردگار نے بنائے سنوارے تھے، آج تو کتنا ویران ہے۔ اس کارگاہ حیات میں تو نے مجھ سے بے وفائی کی اور تو مجھے اکثر چھوڑ جاتا تھا۔ پھر تجھے بیماریوں مصیبتوں نے آ گیا، پھر کدھر گئی وہ تیری رنگینیاں، کدھر گئے وہ محل منارے، تو کدھر گئے سنگی ساتھی۔ آج خدا کا بھیجا ہوا تجھے لینے آیا، ساری کائنات کو سمیٹ دیا گیا، ہر گلی اور کوچہ ویران ہوا، سارے باغ بغیچے اجڑ گئے۔ آج کیا لے کر جائے گا اپنے، کدھر گئے وہ تیرے جن پر تجھے بڑا مان تھا؟ عمر عزیز کو ان خدا کے دشمنوں کے ساتھ اور ان ظالموں اور بلوائیوں کے ساتھ گزاری، اپنی شہوت میں ڈوبا رہا، اپنے مفاد میں ڈوبا رہا، اللہ کے دین کا گلشن اجڑتا رہا، تجھے شرم نہ آیا، حیا نہ آیا، تو نے کفران نعمت کیا، اور تو اللہ کے عذابوں کے سپرد۔ يخلق ما يشاء وهو
حلیم قدیر. عدل سے دیکھ، صدق کی دنیا میں قدم رکھ. اللہ کیا فرما رہے؟ چاہتے میری ہیں، اللہ فرما جو میں چاہتا ہوں وہ امر ہے. تو نے ٹھیکداری اور تھنداری کی تو دنیا میں دی ہوئی ہے. جھوٹ کی دنیا اور قسم کی دنیا میں اور برباد دنیا میں اور فانی دنیا میں اپنے بسیرے اور ٹھکانے تلاش کرتا ہے. مرد ناداں، تو نے سب ٹھوکر کھائی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. دنیا کی داستانوں میں جو رنگین ہے داستان میری، میرے رب نے مجھے معزز بنایا، مجھے رنگین بنایا، مجھے دلداریاں دیں، جیداریاں دیں، سرداریاں دیں، مختاریاں دیں. یہ بت خانے، یہ کفر اور شرک اپنی بخیلی میں جل کے رکھو، غلبہ آپ کا رہے گا. ساتھ کریم کتنی پیار اور محبت ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یخلق ما یشاء. میری چاہتوں کے اندر ہے خزینے بھی، قوتیں بھی، طاقتیں بھی، جیداریاں بھی، دلداریاں بھی. ہم جو چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ میرا حبیب علیہ السلام چاہتا ہے، اور جو میرے حبیب علیہ السلام چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں. وہ چاہتے کیا ہیں کہ اے انسان، تیرا رب تیرے لیے بلائیاں چاہتا ہے. تو کتنا ظالم ہے، کتنا بخیل ہے کہ تو ہمیشہ اپنے آقا علیہ السلام کا دل دکھاتا رہا، اپنی ٹیڑھی چالوں سے، نافرمانیوں سے، بد کرداریوں سے، ناک پتن دیشیوں سے. اللہ فرماتا ہے تخلیق کی چاہتیں میری ہیں. یہ پنڈت کدھر سے آ لٹکے، یہ کد کو ان کی حالت نہیں دیکھی؟ صبح اقتدار میں ہوتے ہیں، شام ڈلے پھانسی کے تختے پہ لٹکائے جاتے ہیں. صبح لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، رات کو ان کو گالیاں دیتے. یہ عزت ہے ان کی. اللہ فرماتا ہے جس کو میں معزز بناتا ہوں، قیامت تک ان کے آستانے اور قبریں بھی میری مخلوق کے لیے رشتے آزاد ہوگی. کیونکہ ابر رحمت برسا اور خوب برسا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. قدرتیں تو میرے رب کی ہیں، علم کے خزانے میرے رب کے ہیں. یہ علم کی آگاہی مجھے میرے رب نے دی ہے، جو میرے دل پر میرے رب کی تاجداری ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے میرے آقا علیہ السلام میرے موسم عظیم نے میرے رب کے روبرو کیا. یہ علم ہے. باقی ساری جہالت ہے. تو راکھ میں انگلیاں پھیرتا رہے، اس میں کوئی شعلہ چنگاری نہیں ہوگی. کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے پھر تو بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر مخلوق تجھے دھکے دے کے نفرت کرتی ہے، پھر بھی میری مہربانیاں تجھے تھام لیتی. پھر کیا ہوا؟ پھر ان چراغوں میں روشنی نہ رہی. یہ بجھتے دیے ٹمٹماتے چراغ. احسان دکھڑے پرانے اپنے پہ رحم کر.
ایسا نہ کر. وهو الغليم القدير. قدرتیں تو محض رقص ہیں. میرے ظاہر میرے باطن، میرے اول میرے آخر، میرے دائیں بائیں پورم پچھم میرے رب کے جلوے ہیں. یہی تو تاجداری ہے، یہی تو خدمت سلطانی ہے. یہی تو خلافت عرضی ہے کہ میرے دل پہ میرے رب نے تسکین عالم کے سمندر بہا دی، اور کفر یاز میں جل رہا ہے. اس کے ہر ذرے سے اللہ رب العزت نے تسکین اٹھا لیا. آیت کریمہ میں اللہ جل شان اپنی شانیں بیان کرتے ہیں، اپنے بندے پہ اپنی مہربانیاں یاد دلاتے ہیں. اے انسان، میری رفاقتوں سے کہیں محروم نہ ہو جانا. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بار،